بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں کچھ پڑوس کی بات ہوگی، یعنی افغانستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے یا بشرا بی بی کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ ملاقاتوں کی اجازت اور میڈیا ٹاک پہ پابندی، یہ کس سلسلے کا حصہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی جو آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور جو کورٹ نے اجازت دی ہے، اور کیا عمران خان صاحب معافی مانگ سکتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد جو کہ کے زمانے میں پاکستان افغانستان کے بڑے ایکٹیو، ان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے امریکہ کے، وہ یہاں پہ آتے بھی تھے، ملاقاتیں بھی کرتے تھے، جناب مشرف کا دور تھا، اور افغانستان کے حوالے سے ظاہر ان کا تعلق بھی افغانستان سے ہے، ایک بڑا ان کا ایک نام رہا، کردار رہا، لیکن ان کے جو تعلقات رہے وہ کس کے لیے کام کرتے رہے، وہ کس کے ظاہر ہے امریکہ کے بھی تھے، امریکہ کے بھی ہیں، اور ان کی ایک دفعہ پھر کابل جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے۔ اور زلمے خلیل زاد پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ آئے دن پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے حکومت کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف اور عمران خان صاحب کی فیور میں اکثر ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ مستقل جو ہے وہ ابھی بھی افغانستان سے وہ گئے ہیں تو انہوں نے فری عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ تو ایک طرح سے زلمے خلیل زاد جو ہیں ان کی واپسی سے بہت ساری چہمگوئیاں بھی واشنگٹن میں ہو رہی ہیں کہ کیا زلمے خلیل زاد ایک مرتبہ پھر افغانستان کے حوالے سے اہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ان کا دورہ تھا یہ کافی دیکھا جائے تو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اور افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے کافی کامیاب ہوا کہ ایک ہی دن میں 2-3 شرائط جو ہیں وہ ان کی مانی گئیں، اور جو بات چیت کا ایجنڈا وہ لے کے آئے تھے افغانستان کے اندر وہ پورا ہوا۔ مثلاً یہ کہ زلمے خلیل زاد ایک امریکی جو کہ یہاں پہ ہاسٹیج تھے طالبان کے پاس، ان کو انہوں نے چھڑوا لیا۔ پھر اس کے بعد زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ یہ شرط لے کے آئے تھے کہ بگرام ایئر بیس کے اوپر ابھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ افغان طالبان جو کہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، لیکن کس طرح سے انہوں نے بگرام ایئر بیس کے اوپر ان تمام شرائط کے اوپر سرنڈر کیا ہے، اس کو وہ اپنے مفادات کی صورت میں دیکھ رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے ہر حکومت، ہر ریاست جو ہے وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتی ہے، لیکن اتنے لمبے، اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ اس کے بعد پھر آپ فوری طور پر زمین پہ گریں۔ یہ جو ریاست سے ریاست کے معاملات ہوتے ہیں یہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اب بگرام ایئر بیس کے اوپر جو ان کے امریکہ چاہتا تھا واپسی، وہ بھی تسلیم ہو گیا، وہ امریکی جو ان کے پاس یرغمال تھا وہ بھی رہا ہو گیا، اور جو ان کے جو معاملات تھے دیگر ایشوز کے اوپر، یعنی اس کے اوپر بھی انہوں نے اسلحے کی واپسی، جو سب سے بڑا اس وقت آتے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس کے اوپر بات کی تھی، اس کے اوپر بھی افغانستان جو ہے وہ رضامند ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو 3 بڑے مطالبات تھے ان کا ایک ہی ٹرپ کے اندر مانا جانا، اور افغانستان کو تسلیم کیا جانا، اور افغانستان کے ساتھ امریکہ کا، اور صرف امریکہ کا نہیں، ناروے جیسے ملک کا جو کہ یورپی یونین یا یورپی ممالک میں سب سے زیادہ آزادی رائے، انسانی حقوق، عورتوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، اس کے حوالے سے اس کا ایک بڑا نیریٹو ہے، یعنی ان تمام جو آپ کی یورپی یونین ہے ان کا ایک بڑا ایک سٹانس ہے اس معاملے کے اوپر، ان کا بھی رابطے بحال کرنا، اور پھر اس کے فوراً بعد پاکستان کی طرف سے صادق خان صاحب کا افغانستان کا دورہ کرنا، جو کہ پاکستان کے ایک ایمبیسڈر بھی وہاں پہ رہے ہیں اور ان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صادق خان صاحب نے جتنا اہم کردار افغانستان کے ساتھ پاکستان اشرف غنی صاحب کی حکومت کے دور میں پاکستان کے لیے کیا ہے، میرا خیال ہے کم ہی ہمیں افغانستان کے اندر ہمیں ایسے پاکستانی شخصیات نظر آتی ہیں جو کہ اس معاملے کے اندر اتنے کامیاب رہے ہوں۔ تو صادق خان صاحب کا دورہ، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی بہت اہم باتیں ہوئی ہیں۔ تو زلمے خلیل زاد صاحب واپس گئے ہیں، اور ان کی اب واپسی یعنی امبیسڈر کی صورت میں ہوتی ہے، ریپریزنٹیٹیو کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس معاملے کے اوپر ابھی واشنگٹن نے دیکھنا ہے کہ ان کا جو اصل معاملہ ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اگر وہ یہاں پہ آ گئے، ظاہر ہے پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان سے نفرت یا پاکستان کی مخالفت زلمے خلیل زاد کے لگتا ہے ایسے جیسے ان کے خون میں شامل ہے، اور وہ پاکستان
پاکستان کی خلاف جو ہے وہ جس طرح کے ٹویٹس کھلم کھلا کرتے ہیں، اگر وہ یہاں پہ آ گئے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا، اور اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے یہاں پہ ان کا جو دل پگھل گیا ہے امریکہ کا، یا افغانستان کے اندر اتنی وائلیشنز جو کہ وہ کہتے تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور یہ سب اسلحے کی واپسی اور یہ سارا معاملہ، اس پہ کیا اصل کہانی کیا ہے۔ تو میں نے BBC کی میں سٹوری پڑھی تھی، اور اس کے اندر مختلف انہوں نے پوائنٹس لکھے، لیکن ایک پوائنٹ جو کہ انہوں نے لکھا وہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو معدنیات ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ کچھ معاملات آگے کیے جائیں۔ انہوں نے اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مشیر ہیں گریم سمتھ، ان کے کو کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان حکومت کے ہاتھ اتنے بھرے ہوئے نہیں کہ امریکہ کے ساتھ بیٹھیں اور چین کو مات دے دیں، یہ طالبان کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ جبھی متقی خلیل زاد کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس پیشکش کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی جو ہے، جو سرمایہ کاری ہے اس کے جو ایونیوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ طالبان امریکیوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا پیشکش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی اتحادی بشمول امریکہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، خاص طور پر داعش، خراسان، ISS کے گروپ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ یہ اس ریجن میں سب سے بڑی اٹینشن ہے جو کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان جس کے اندر بہت کام کر سکتا ہے، کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی نہ صرف طالبان سے انٹیلیجنس میں رکھتے ہیں دلچسپی، بلکہ داعش کے خلاف جو مؤثر کارروائی ہے اس کے لیے بھی وہ کرتے ہیں۔ داعش اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے بھی، اور افغان طالبان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پہ جو معدنیات کا مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر وہ سرمایہ کاری کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ وہاں پر نہ آئین ہے، نہ حکومت ہے، نہ کوئی اور دیگر معاملات ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کہ، اور ظاہر ہے کہ معدنیات تو وہاں پہ بے تحاشا ہیں، اور صرف وہیں پہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کا جو خیبر پختونخوا کا تمام علاقہ ہے یہاں پہ بھی، اور بلوچستان، یہ معدنیات سے بھرپور علاقے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے پوری دنیا کے لیے جس کو کہ ہمیشہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو کنسرن ہے امریکی گورنمنٹ کا یا ٹرمپ انتظامیہ کا، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو قیمتی معدنیات ہیں ان ممالک کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کیا جائے۔ اور اس میں آپ کو یوکرین کی بات بھی کا معاملہ بھی سامنے آیا ہوگا جس میں کہ انہوں نے ڈیل کرنی تھی، اور دیگر معاملات بھی تھے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے معدنی وسائل، جس کے اوپر گریم سمتھ کہتے ہیں کہ بہت اہم ہے، اور وہ امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سرمایہ کاری کے لیے نجی کمپنیوں کی دلچسپی ضروری ہوتی ہے، اور فی الحال افغانستان میں نہ آئین ہے نہ مستحکم قوانین جو سرمایہ کاری کے لیے بنیادی شرط ہیں۔ تو اب ایک تو امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ طالبان کے لیے اس پورے معاملے کا سامنے آنا، اور ایک طرح سے یہ کامیابی سمیٹے جانا، اور داعش کے خلاف صف بندی میں آگے آنا، یہی وہ انٹرسٹ ہے جو پاکستان کو جوڑتا ہے۔ اور جو صادق خان صاحب گئے ہیں اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ ٹریڈ کے 2 لوگوں سے وہ ملے ہیں جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں متقی، اور دوسرے جو تجارت کے وزیر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس بات کے امکانات بہت روشن ہو گئے ہیں کہ پہلے تو طورخم آپ نے دیکھا کہ کتنے مہینوں کے بعد وہ کھل گیا بارڈر، کہ یہ جو ٹریڈ ہے وہ تمام مسائل جو ہیں وہ اپنی طرف ایک طرف رکھے جائیں اور وہ ساتھ ساتھ بات ہوتی چلی جائے، لیکن کم از کم ٹریڈ جو ہے وہ فوری طور پر کھول دی جائے۔ اسی طرح سے میرا دھیان جا رہا تھا کہ یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں وزیر اعظم اور آرمی چیف سعودی عرب بھی گئے تھے، اور ان کی ملاقات بھی محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو یہ جو سارا ریجن ہے اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور داعش کے حوالے سے پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ بہت اہم کارروائی کر سکتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ امریکہ جو صدر ٹرمپ نے ایک ہی مرتبہ شکریہ ادا کیا ہے، اور وہ شکریہ انہوں نے ایک بہت بڑے جو یہاں سے جو دہشت گرد تھے اس کو جس طرح سے ان کے حوالے کیا گیا، اور پاکستان کا اس میں جو کردار تھا اس پہ انہوں نے
ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. تو یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے اس ریجن کے لیے, پاکستان کے لیے, افغانستان کے لیے, کہ اس کے اندر وہ آگے بڑھیں اور اس جو دہشت گردی ہے, خاص کر کے جو IS ہے اور خاص کر کے اس میں ISKP ہے اور پھر داعش ہے, ان سب کا جو خاتمہ ہے وہ مل کے کیا جائے. تو افغانستان بھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک اور بھی اہم اس میں ہو سکتی ہے خبر کہ جو مہاجرین کی 31 مارچ کی جو ڈیٹ ہے کہ پاکستان سے مہاجرین کا انخلا افغانستان کے لیے, اس ڈیٹ کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اور یوں یہ جو معاملہ ہے اس کو, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت افغانستان کی حکومت کے لیے کہ وہ مہاجرین کو کیسے جو ہے وہ وہاں پہ رکھیں, تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اب بات چیت ہو گیا. باتیں کچھ پاکستان کی سیاسی معاملات کے اوپر. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پٹیشنز لگی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن ہفتے کے جو ہیں منگل اور جمعرات کے ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی ہے, اور کوآرڈینیٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب خود طے کریں گے. جو کوآرڈینیٹر دیں گے ان کے ذریعے سے ملاقاتیں ہوں گی, لیکن یہ مشروط اجازت ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے. اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پھر میڈیا ٹاک جو ہے وہ نہ کی جائے, یعنی میڈیا ٹاک کے اوپر پابندی عمران خان صاحب کے کی طرف سے جو بھی مل کے آئے گا اس کے اوپر میڈیا ٹاک پہ پابندی ہوگی. میں اس کو اس طرح نظر سے دیکھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ہے, اور ایک سوال جو کہ بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیا پوسٹس ہیں, ان کے جو آرٹیکلز ہیں, ان کے جو ٹویٹس ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں. تو میڈیا ٹاک میں جب لوگ آتے ہیں اور جو میڈیا کے اوپر وہ بات کی جاتی ہے, پھر یا صحافیوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے, یا ان کے جو لوگ باہر آ کے خبر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, وہ جو ہے اس کو پھر ایک پوسٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا پہ لایا جاتا ہے, پھیلایا جاتا ہے, اور اس میں سے پھر نیریٹو بنایا جاتا ہے. تو یہ ایک پہلی عمران خان صاحب کے وکلاء نے اس کو تسلیم کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ کچھ سازشی جو تھے وہ ملاقاتوں پہ پابندی انہوں نے لگوائی ہے اور بہت ساری باتیں کی, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے جو یہ تسلیم کر لینا کہ میڈیا ٹاک پہ عمران خان صاحب کے پابندی, یعنی ان کی جو گفتگو ہے باہر آ کے نہیں بتائی جائے گی, یہ ایک CBM ہے. یہ ایک جو ان کے اعتماد سازی کی ایک شرط ہے جو کہ اس وقت رکھی گئی ہے, جس کو کہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے قبول بھی کیا. اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ صرف ایک اس معاملہ نہیں ہے, بلکہ حماد حسن صاحب ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو میں سن رہی تھی, ان کے کوئی ٹویٹ بھی میں نے دیکھا. ٹویٹر پہ تو میں بہت زیادہ نہیں ہوتی آج کل, لیکن ان کا جو میں ولاگ سن رہی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ان کی کچھ پیسے پردہ ملاقاتیں جو ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ کچھ لوگوں کی وہ شروع ہوئی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی جو معاملہ ہے, مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل جیل میں سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں, اور JIT بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے بات ٹریول کرتی ہے اور کس طرح سے اکاؤنٹس باہر سے ان کے دیکھے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے وہ نیریٹو بنتا ہے, پھر وہ ایک اشارہ ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اداروں کے خلاف اور سب لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے مراد سعید صاحب کا جو آڈیو پیغام ہے وہ بھی منظر عام پر آیا. یعنی عمران خان صاحب کا سلسلہ بند ہوا ہے تو مراد سعید صاحب کے جو ویڈیو پیغامات ہیں, آڈیو پیغامات, وہ آنے شروع ہو گئے. یعنی اگر یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب خاموش رہیں گے تو مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اس نیریٹو کو آگے بڑھائیں گے. اور وہ جو 11-12 منٹ کا ان کا پیغام تھا اس کے اندر بہت ساری باتیں تھیں, اس میں بہت ایک واضح نیریٹو ہے, اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھیلایا بھی گیا. تو یہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی, میڈیا ٹاک پہ پابندی, دوسری طرف مراد سعید صاحب PTI ان کو لے کے آگے آئے گی, اور بیچ میں بشریٰ بی بی صاحبہ کا بھی حماد حسن صاحب کی رپورٹ ہے کہ اس کے مطابق وہ ان سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور یہ ملاقات دیکھتے ہیں کہ یہ CBM جو ہے وہ لے سکتی ہیں, اور وہی اس وقت ہیں جو کہ لے سکتی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو ایک یہ بہت, لیکن اس دوران جو گفتگو کی جا رہی ہے, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لے تو معاملات صحیح ہو جائیں گے. یہ سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی ہے, اور یہی وہ بات ہے جو کہ کہی جا رہی ہے کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب معافی مانگتے ہیں
تو پھر یہ معاملہ جو ہے ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، یا یعنی امکانات ہیں اس بات کے کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ان کے معاملات بڑھ سکتے ہیں آگے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو جب دھرنے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ان کا بحال ہوا تھا 26 نومبر کو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان سے ایک ویڈیو پیغام کی بات کی گئی تھی۔ میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ آپ جاری کر دیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کو شفٹ کر دیں گے، یا بنی گالہ میں کر دیں گے، یا پھر خیبر پختونخوا میں کر دیں گے۔ اور اب بھی ایسے لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں، لمیٹڈ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو سکیں گی۔ لیکن کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عمران خان صاحب کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اہم موقع ایک صورت میں آپ کی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صدقے دل سے معافی مانگیں۔ اب صدقے دل کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کیا جائے گا کہ وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، معافی آن دا ریکارڈ مانگیں گے یا آف دا ریکارڈ۔ آف دا ریکارڈ ان کی معافی تسلیم نہیں کی جائے گی، آن دا ریکارڈ ان کی معافی، ان کی ویڈیو پہ معافی، ان کی پبلکلی معافی جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی۔ تو اب اس کے لیے رستہ کیسے نکلے گا؟ یہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، یا میڈیا کے ذریعے سے، کسی ویڈیو پیغام کے ذریعے سے، کسی پیشی کے موقع پہ، یہ جو معافی ہے یہ باقاعدہ ایک طرح سے پیغام کی صورت اگر آتی ہے تو پھر یہ تسلیم ہوگی، ورنہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے نیریٹو سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اعتماد، جو بد اعتمادی کی فضا موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا اس کے لیے رضامند ہوں گے کہ معافی مانگی جائے؟ اگر تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور شرائط کے مطابق مانتے ہیں، جیسے پہلے ہوا تھا آخری وقت پر پھر ان کو وہ کر دیا گیا تھا، ان کی ڈائلاگ ختم ہو گیا تھا، 26 نومبر کا جو دھرنا تھا وہ ناکام ہو گیا تھا، یا ان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا تھا، الگ کارکن جو تھے وہ ان کا کہنا ہے کہ مارے گئے تھے، ادھر سے کہا گیا کہ ظاہر ہے جو بھی معاملات تھے اس وقت امن و امان، تو کنٹرول کر لیا ریاست نے۔ اب بھی یہی میسج ہے کہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ جیل میں پڑے رہیں گے۔ نیریٹو جو ہے وہ آپ کا نیریٹو آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہوگا، جو معاملہ جو پبلک گیلریز کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں وہ بھی موقع نہیں ملے گا، اور یوں جو ہے یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ان کی کورٹ میں یہ بال ہے کہ وہ کس طرح سے معافی مانگتے ہیں، اور معافی مانگتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ معافی مانگتے ہیں تو بھی ان کی جو ان کے لیے بہت مسائل ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے گا، تو عمران خان صاحب کو اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں؟ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اور ان سے جڑی جو خبریں ہیں، جو اشارتاً ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اس عمل کا یا اس ایکشن کا جو تعلق ہے وہ یہ بنتا ہے یا اس سے بنتا ہے، وہ آپ اس کو پہ نظر رکھیں، آپ کو خبر ملتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔